والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب اور ٹھٹا میں موجود دعوت اسلامی کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بھرپور فالو اپ، ایک بھرپور یوں سمجھیے کہ کوشش کے بعد الحمدللہ آج مجھے حاضری کا شرف ملا۔ آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے پورے پاکستان جامعۃ المدینہ کے دور حدیث کے طلباء ہیں، ان کا تربیتی اجتماع کراچی میں جاری ہے، اور چونکہ میں نے ٹھٹا والوں کو ڈیٹ پہلے دے دی اور وہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوا تو مجھے اس کو چھوڑ کر آنا پڑا، اور مجھے اندازہ تھا کہ اگر آج میں نہیں جاؤں گا تو یہ کافی دل ان کا ٹوٹ جائے گا، تو میں آپ کی دل جوئی کی نیت سے اور آپ کی محبتوں کی وجہ سے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ پاک میرا آنا اور آپ سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک قیامت میں نور کا کام کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ آج فضول باتوں کے لیے لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ وہ ہماری سندھی میں کہتے ہیں کچہری کریں گے، چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں۔ اگر درود پاک پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو تھوڑی دیر میں بہت ساری نیکیاں ہم کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ شوق اور ذوق نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ وقت مختصر ہے اور مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک مختصر حاضری ہے تاجران میں، اس کے بعد عوامی طور پہ ایک بڑا اجتماع اور ہے جہاں میں نے بھی جانا اور امید کرتا ہوں آپ بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہاں چند منٹ میں اپنی بات، ایک میسج، اور وہ بھی قرآن کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہم سب کے لیے راہ نجات اور اللہ کا کلام، اس میں بہت سارے ہمارے لیے پیغامات ہیں، لیکن آج بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں جانتی، پڑھتی ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ اس میں کیا لکھا ہے، قرآن سیکھنے کا شوق بھی نہیں ہے، اور بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کی زندگی بہت ساری گزر گئی مگر قرآن سمجھ نہ پائے۔ تو خدا را میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک خوبصورت اجتماع میں آئے ہیں۔ مسلمان قرآن سے دور رہ کر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہیں، بڑے بڑی اپنی جماعت کے، اپنی کمیونٹی کے، اپنے علاقے کے بزرگ بیٹھے ہوں گے، وڈیرے ہوں گے، یا جو بھی آپ کی اصطلاح ہوتی ہے کہ آپ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے اندر اپنے خاندان میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، محلے میں آپ کا نام ہے۔ دنیا میں تو نام ہو گیا، دنیا میں تو ہم نے کام کر لیا کچھ، مگر اللہ کی بارگاہ میں یہ ایکسکیوز چل جائے گا، یہ عذر چل جائے گا کہ مولا میں اپنی جماعت کا بڑا تھا، میں کاروبار میں مصروف تھا، میں فلاں کام بہت کرتا تھا، اس لیے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ بغیر قرآن کے دنیا سے چلے جائیں گے؟ قرآن رب کا پیغام ہے، آرڈرز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، واقعات رب نے قرآن میں بیان کیے تاکہ آنے والی جو نبی پاک کی امت ہے انہیں پتہ چلے کہ پچھلی قوموں نے کیا غلطیاں کی جس وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ مثال دیتا ہوں بلا تمثیل، ماشاءاللہ مفتی صاحب، علماء وغیرہ بھی بیٹھے ہیں۔ ایک بادشاہ اپنے کسی غلام کو خط لکھے اور اس میں کچھ آرڈرز بھی لکھ دے کہ یہ کام کرنے ہیں۔ وہ خط جب اس غلام کو ملے، وہ غلام خط کو کھولے، محبت سے دیکھے، چومے
اور کسی دراز میں رکھ دے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ ایک اور خط لکھے، وہ کام تو کر لی ہوں گے، اب یہ بھی کر لینا۔ غلام پھر خط ریسیو کرے، پھر محبت سے دیکھے، پھر چومے، پھر کسی دراز میں رکھ دے۔ اس کے بعد بادشاہ واپس آئے اور آ کر غلام سے پوچھے کہ بتاؤ جو میں نے خطوط لکھے تھے اور جو کام کہے تھے وہ کر لیے؟ تو کہا نہیں بادشاہ سلامت، خط تو سارے ملے، میں نے بڑی محبت کے ساتھ چوم کر اپنے اوپر، گھر کے اوپر والی دراز میں رکھ دیے ہیں۔ اب بتائیں بادشاہ سلامت خوش ہوگا یا سزا دے گا؟ کام جو کہے تھے وہ چومنے کے لیے تھوڑی دیا تھا، خط کام کرنے کے لیے دیا تھا۔ ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بلا تمثیل سارے لوگوں کے گھر میں قرآن ہوگا، ایسا محبت سے چومیں گے، زبردست جزدان بھی بنایا ہوگا، نیا گھر لیں گے تو سب سے پہلے قرآن رکھیں گے، نئی دکان سب سے پہلے قرآن خوانی۔ کیوں؟ برکت چاہیے نا، قرآن پڑھیں گے تو پیسے آئیں گے، روزی میں برکت آ جائے گی۔ بچی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو قرآن کا کیا کام ہے؟ اس کے سر پہ رکھ کے رخصت کرنا ہے۔ میں نہیں کہتا نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن کیا قرآن فقط اسی لیے؟ یہ اللہ کا پیغام ہے، میسج آف اللہ سبحانہ و تعالی، کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اللہ کو یہ جواب دیں گے کہ یا اللہ ہمارے گھر میں قرآن تھا، بڑی محبت سے رکھا، جب بھی نیا پلاٹ لیا پہلے قرآن رکھا، مگر پڑھا نہیں۔ پڑھتے تو سمجھتے۔ میں صرف ایک مختصر واقعہ، اور یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ ہے، اور یہ قوم کے لوگ جو تھے یہ سمندر کے کنارے رہتے تھے اور بڑے ویل آف تھے، بڑے مالدار لوگ تھے۔ وہ کام کیا کرتے تھے؟ مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے۔ یہاں بھی سندھ میں بھی بڑی مچھلی بنتی ہے۔ تو اس زمانے کے لوگ بڑا پیسے کماتے تھے، اچھا کاروبار تھا، مچھیرے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان کیا لیا؟ حکم ہوا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، سیٹرڈے والے دن، ہفتے والے دن، سنیچر والے دن مچھلی نہیں پکڑنی، 6 دن پکڑ لو۔ اچھا اب امتحان تھا، آرڈر تھا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں ایسا وسوسہ ڈالا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں بھی زیادہ آتی تھی، باقی دنوں کے مقابلے میں ہفتے کو مچھلیاں بھی زیادہ آتی تھی، نظر بھی آ رہی ہوتی تھی۔ حکم تھا ہفتے کو پکڑنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو فرما بردار تھے کہ اللہ کا حکم ہے ہم نے نہیں کرنا۔ کچھ لوگوں نے کیا کہا، شیطان نے ان کو کیا سجایا، ایسا کرو کہ ہفتے کو شکار نہ کرو، تم حوض بنا لو بڑے بڑے اور نالیاں بنا لو سمندر سے، ہفتے والے دن نالیوں سے پانی حوض میں بھر لینا، مچھلیاں اس میں آ جائیں گی، اتوار والے دن مچھلیاں حوض سے نکال لینا۔ آج بھی شیطان کئیوں کو سمجھاتا ہے نا، یہ سود تھوڑی ہے، یہ تو انٹرسٹ ہے، یہ تو فلاں اسکیم ہے۔ نہیں جناب، یہ ملاوٹ نہیں ہے، یہ تو سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی شیطان بہت سو کو بہت کچھ سکھا رہا ہے، اور شیطان کی مان کر حرام روزی کما رہے ہیں، اللہ کو نافرمانی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی یہی کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، صحیح تو کہہ رہا ہے شیطان تو نہیں آیا سامنے، دل میں وسوسہ ڈالا کہ حوض بناؤ، مچھلی وہاں قید کر لو۔ اس قوم نے یہ کرنا شروع کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے کہ تم بھی کیا کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ وہ نہ مانے، جو عبادت گزار لوگ تھے، فرما بردار تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تمہارا ہمارا تعلق ختم۔ دونوں قوموں کے درمیان ایک دیوار بنا دی گئی، حالانکہ تھے رشتہ دار، چاچا، ماموں، خالو، بھائی، کہ تم جو نافرمان ہے اس طرف، جنہوں نے شکار کرنا ہے ہفتے والے دن دیوار کے اس طرف، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ 12,000 لوگ تھے، 12,000، یہ دیوار کے اس طرف چلے گئے، باقی لوگ ادھر رہنے لگے۔ پہلے تو حضرت داؤد نے بہت سمجھایا، نہ مانے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہلاکت کی دعا کر دی کہ اللہ یہ بندے تیری فرما برداری نہیں کر رہے، مالک انہیں برباد کر دے۔ اب عذاب کیا آیا سنیے۔ تاریخ میں یہ ایسی بات قرآن ہمیں 1400 سال پہلے بیان کر چکا، بہت سارے لوگ آج پہلی بار سنیں گے۔ ان 12,000 لوگوں کا بنا کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ 12,000 لوگ بندر بن گئے۔ اب ہوا کیا؟ حضرت داؤد نے دعا فرمائی علیہ الصلوۃ والسلام، تو جو دیوار کے اس طرف کے لوگ تھے ان کی ایک دن صبح یہ اٹھے تو آواز ہی نہیں آئی،
کوئی عطا پتہ ہی نہیں برابر میں کیا ہو رہا ہے، خاموشی. تو کچھ لوگ ادھر سے دیوار سے چڑھ کر جب انہوں نے ادھر دیکھا تو حیران ہو گئے کہ وہ 12 کے 12,000 لوگ بندر بن چکے تھے. اب دروازہ کھولا اور جیسے یہ بندر ادھر آئے تو اب بندر پہچانتے تھے یہ ہمارا کون رشتہ دار ہے، لیکن انسان نہیں پہچان پاتا تھا یہ میرا چاچا ہے یا ماموں ہے یا بھائی ہے. وہ ان کے کپڑوں کو سونگھتے، آ کر روتے. 3 دن تک بھوکے پیاسے وہ بندر گھومتے رہے اور آخر کار وہ دنیا سے چلے گئے، سب ہلاک ہو گئے، نام بھی باقی نہ بچا. یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. میں نے تو ایک واقعہ سنایا ہے، علماء بیٹھے ہیں 100 سے زیادہ واقعات قرآن میں رب نے بیان کیے. کیا کیا تھا اس قوم نے جو بندر بنا دی گئی، چہرے مسخ کر دیے گئے، برباد کر دیا گیا، داستان بھی باقی نہ رہی. کیا کیا تھا؟ اللہ کی بات نہ مانی تھی، حرام کمایا تھا، ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے رزق حرام کمایا ایک بار اور برباد کر دیے گئے. آج کاروباری بھائی بیٹھے میرے، میں اور آپ چیک کریں کہ ہم بھی تو کہیں حرام نہیں کما رہے ہیں. ہم بھی تو جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے، رشوت کا کاروبار کر کے، سود کا کاروبار کر کے اللہ کی ناراضگی کا سامان تو نہیں کر رہے. شیطان آج بہت سو کو ادھر سے نہیں ادھر سے کان پکڑواتا ہے، کہتا نہیں نہیں یہ تو ساری مارکیٹ کرتی ہے، تم بھی کر سکتے ہو. یاد رکھو حرام روزی یہ رب کو سخت ناپسند ہے. ایک قوم کا واقعہ قرآن میں بیان ہی اس لیے ہوا کہ دیکھو انہوں نے غلطی کی، تم نہ کرنا. مگر انہوں نے تو ایک حوض بنایا ہے، ادھر تو لگتا ہے ایسے نت نئے طریقے لوگوں نے نکال لیے حرام کمانے کے، جھوٹ بولنے کے، ملاوٹ کرنے کے، دھوکہ دینے کے. قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچ دیتے ہیں. سامنے والا کہ یار اتنی قسمیں کھا رہا ہے، مسلمان سچا ہی ہوگا، گھر جا کے پھر سر پکڑ کے روتا ہے کہ کیا مجھے پہنا دیا. میرے پیارے بھائیوں ایک بات یاد کر لو آج، کہ جو میرے نصیب میں ہے نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں مجھے کوئی دے نہیں سکتا. جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. کیوں جاتے ہیں حرام کی طرف، کیوں جاتے ہیں جھوٹ کی طرف؟ اور یہ حرام کا مال بندے کا حال کیا کرتا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بندہ حرام کماتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. حرام کا لقمہ پیٹ میں ہو تو اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، بڑا گر گڑا رہا تھا، بڑا رو رہا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اس کی دعا سن لے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنا ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. کہا یا اللہ کیا وجہ ہے، اس کی دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ فرمایا موسیٰ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے وہ حرام ہے، اس کے گھر میں حرام ہے. اب ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، بیماریاں دور نہیں ہو رہی، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی. چیک تو کر لو کہ صحیح روزی کما رہے کہ نہیں. کہیں ہم حرام تو نہیں کھا رہے، اپنے بچوں کو حرام تو نہیں کھلا رہے. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ہم نے برکت کا معنی بہت اور سمجھ لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، گھر بڑا ہے، گاڑیاں کھڑی ہیں، ملازمین بہت سارے ہیں، وہ ترقی کر گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہی برکت والا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں جب تک میں ایسا نہیں بنوں گا میں پیچھے رہ جاؤں گا. ہم اس ریس میں مر گئے، مالداروں کو دیکھ کر ہم بھی اس ریس میں لگ گئے. یاد رکھو برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے. برکت تعداد میں نہیں ہے، برکت معیار میں ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک بات. ایک شخص ہے، کروڑوں روپے ہیں اس کے پاس، حرام کے ہیں اور سکون نہیں ہے، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، بچے نافرمان ہیں، رات بستر پر سوتا ہے نیند نہیں آتی. بتاؤ وہ برکت والا ہے یا ایک شخص ہے جس کے پاس چند ہزار روپے ہیں، مزدوری کرتا ہے، حلال کماتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، بچے فرما بردار ہیں، روز رات سکون کی نیند سوتا ہے. بتاؤ کون برکت والا ہے؟ اگر پیسوں سے آسانیاں ملتی نا، پیسوں سے ہی خوشیاں ملتی. لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے تو خوشیاں ملیں گی، پیسے ہوں گے تو غم دور ہوں گے.
اگر پیسوں سے ہی خوشیاں ملتی تو کوئی مالدار غمگین نہ ہوتا، کوئی مالدار پریشان نہ ہوتا، پیسے خرچ کر کے پریشانی دور کرتا. نہیں جناب، خوشی دینے والا بھی رب ہے، آسانی دینے والا بھی رب ہے، شفا دینے والا بھی رب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عافیت دینے والا. یہ پیسوں سے نہیں ملتی چیزیں. حلال کماؤ، تھوڑا کماؤ مگر حلال کماؤ. اللہ اس تھوڑے میں برکت ڈال دے گا، اس تھوڑے میں سکون ڈال دے گا، اور تمہیں اتنا نوازے گا جتنا خیال بھی نہیں ہوگا. ایک جملہ سنتے ہیں نا بچپن سے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. ایک بزرگ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے سوال کیا، حضور یہ بتائیں کہ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام؟ بڑا کمال کا جواب دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دانا تو بڑی چیز ہے. چاول کا دانا دیکھیں نا، چاول کا، گندم کا دانا، جب آٹا بناتے تو وہ تو پس جاتا ہے. اچھا، پسنے کے بعد روٹی بنتی ہے، ہو سکتا ہے اسے ایک دانے کے کچھ ذرے ایک روٹی میں چلے جائیں، دوسرے ذرے میں دوسری روٹی پہ چلے جائیں، اور جب ایک روٹی ہوتی ہے اس کے 4 ٹکڑے کریں تو پتہ نہیں اور یہ ذرے کس کس کے پاس چلے گئے. آپ فرماتے ہیں دانے پہ نہیں، ذرے ذرے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جو نصیب میں وہی ملنا ہے. یقین کرو، جتنی دوڑ لگا لو، ملنا وہی ہے جو نصیب میں. اب ہم پتہ کیا کرتے، جلد بازی کر کر حرام کما لیتے. وہی حلال میں آنا تھا. مثال کے طور پہ ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز پڑھنے گئے، اور وہاں گئے اور اپنا لباس ایک شخص کو پکڑایا کہ اس کو پکڑو، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. اب نماز پڑھ کے واپس آئے، وہ جنگی لباس تھا. بندہ غائب، آپ کا لباس چوری کر کے لے گیا. آپ کو بڑا افسوس ہوا. تھوڑا آگے گئے تو وہی لباس ایک دکان پہ آپ نے لٹکا ہوا دیکھا. آپ نے فرمایا یہ کدھر سے آیا؟ ابھی ایک بندہ مجھے 2 دینار میں بیچ کر گیا ہے. مولا علی نے کیا کمال کی بات فرمائی. شیر خدا کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھنے گیا تھا نا، میں نے نیت کی تھی کہ 2 دینار اس کو تحفے میں دوں گا. میرا لباس سنبھالا ہے، میں تحفے میں دوں گا. اس کے لیے اللہ نے 2 دینار حلال رکھے تھے. اس بدبخت نے یہی 2 دینار چوری کر کے حرام کے بنا دیے. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. ملنا وہی ہے جو آپ کے نصیب میں ہے. اب آپ کی مرضی حلال سے کمانا ہے حرام سے کمانا ہے. انتظار کر لو، اللہ نے حلال میں بھی دینا ہے. میں اس موضوع پہ بہت دیر تک بات کر سکتا ہوں، مگر میرے نگران نے مجھے کہا تھا ذرا مختصر بیان کیجئے گا، ادھر بھی جانا ہے. تو پہلے تو نیت کر لو، اگر یہ بیان اچھا لگ رہا ہے تو اگلے بیان میں بھی آئیں گے نا انشاءاللہ. اب میری بات پوری ہو جائے کہ یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ میں نے حرام نہیں کمانا ہے. بچوں کو حرام کھلا کر، ہم کہتے ہیں بچوں کے لیے کر رہا ہوں. ارے جو گوشت حرام سے بڑھ رہا ہے وہ کدھر جائے گا؟ خود سوچو نا. ہم اپنے بچے کی گروتھ ہی آرام سے کر رہے ہیں. نہ کریں ایسا. میں ایک بار، ہو سکتا ہے یہاں بھی کسی بھائی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ یار یہ مولانا صاحب باتیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں، مگر اگر میں نے حرام چھوڑ دیا، جھوٹ چھوڑ دیا، رشوت چھوڑ دی، تو پھر میرے کام کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے چلتے کاروبار ہی ڈسٹرب ہو جائے گا. شیطان یہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ آہستہ آہستہ کر لوں گا، مگر ابھی کروں گا تو سبھی چلا جائے گا. ایک بار میں یورپ کے ملک اٹلی میں تھا. میں نے اسی طرح کا بیان وہاں کیا. بیان کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا، آنکھوں میں اس کی آنسو. کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کا بیان سنا، بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں آپ، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک اسٹور ہے، جنرل اسٹور، اس پر ہم شراب بیچتے ہیں. اور جو یورپ گئے ان کو پتا ہے کہ یورپ میں شراب نہ بیچے تو اسٹور بڑی مشکل سے ہی چلتا ہے. وہ کہتا ہے حضرت شراب نہیں بیچوں گا تو اسٹور کیسے چلے گا؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے میں حرام کام کر رہا ہوں، لیکن میں اگر شراب نکال دوں اپنے اسٹور سے تو خرچہ ہی پورا نہیں ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے یہی سوال کسی کے ذہن میں آ رہا ہو. میں نے جو جواب اس نوجوان کو دیا آج آپ کو دے رہا ہوں. میں نے اس نوجوان سے کہا ایک بات بتاؤ، تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہاں حرام کما رہا ہوں، شراب بیچ رہا ہوں. میں نے کہا تم حرام کما رہے ہو، اللہ کو ناراض کر رہے ہو، تمہیں روزی مل رہی ہے، ایک بات بتاؤ تم حلال کماؤ گے تو کیا اللہ روزی بند کر دے گا؟ روزی دینے والا کون ہے مجھے بتائیے نا. ہے رزق دینے والا کون ہے؟ تم اللہ کی ناراضی والا کام کر رہے ہو، پھر بھی روزی مل رہی ہے. اب تم فرمانبرداری کی طرف آؤ گے تو کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ زارو کتار رونے لگا. کہتا ہے بس آج کا دن ہے، آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں بیچوں گا. اچھا میں یقین کریں اس واقعے کو بھول گیا. میں 2-2.5 سال بعد یا 1.5 سال بعد واپس اٹلی گیا بیان کرنے. بیان سے فارغ ہوا، وہی نوجوان آ گیا میرے پاس. کہتا ہے آپ کو یاد ہے میں آپ کے پاس آیا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا شراب نہیں بیچوں گا. کہتا ہے عبدالحبیب بھائی وہ دن ہے، آج کا دن ہے، اللہ نے میرے کاروبار میں برکت ڈال دی ہے.
مجھے لگتا تھا تباہ ہو جاؤں گا، مجھے لگتا تھا کچھ نہیں بچے گا، اللہ نے اور برکت ڈال دی ہے، اور یہ وعدہ رب نے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا اور ادھر سے روزی دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا، جھوٹ ختم، رشوت ختم، سود ختم، کاروبار ختم ہو جائے گا، مولانا صاحب ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے اللہ نے قرآن میں کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تمہیں ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا، میں ایک ایگزامپل دے کر بات ختم کر دیتا ہوں کہ ابھی بھی اگر کسی کو وسوسہ ہے کہ یار اتنا بڑا قرضہ کھڑا ہے، گھر کرائے کا ہے، خرچہ پورا ہو نہیں رہا، حرام کام کروں گا نہیں تو یہ سارے کام تو سیدھے نہیں ہوں گے، یہ تو سب برباد ہو جائے گا، حالانکہ میں نے آپ کو قرآن کا وعدہ سنا دیا۔ اب میں آپ کو دنیاوی ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کے گھر میں آپ نے چونٹی دیکھی ہوگی نا، چونٹیاں جا رہی ہوتی ہیں، چونٹی کے آگے آپ ایک سیب رکھ دیں، چھوٹا سا سیب ہوتا ہے، چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ کی مانند ہے، چونٹی اس کو نہیں ہلا سکتی نا، وہ سیب کو دیکھے گی اور رک جائے گی۔ اتنا بڑا پہاڑ راستہ بدلے گی، آپ اس سیب کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں اس کا راستہ کلیئر ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے، آپ کے لیے سیب تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اٹھایا جیب میں رکھ لیا۔ اب آپ سمجھو آپ پریشان ہو، آپ قرضے میں ہو، آپ کسی مصیبت میں ہو، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے پہاڑ ہے، مجھے لگتا ہے یہ کیسے حل ہوگا، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے اور آپ کے لیے مصیبت بڑی ہے نا، میرے اور آپ کے لیے ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے میں اس سے نکل ہی نہیں سکتا، ارے اتنا بڑا قرضہ ہو گیا کیسے نکلوں گا، اتنی بڑی بیماری ہو گئی میں کیسے شفا یاب ہوں گا، میں غلط کام نہیں کروں گا تو نہیں نکل سکوں گا۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے، کیونکہ مجھے بڑا پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے، مگر میرا رب جب چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جب چاہے ہمارے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل سکتا ہے، ہمارے تھوڑے پیسوں میں برکت ڈال سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ یہی ہے، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ آج کے اس اجتماع میں یہ ایک بات سیکھ کر جاؤ، سب سے زیادہ رب پر بھروسہ کرو۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، میری ماں میرا برا نہیں کر سکتی، وہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے، وہ بھلا ہی فرمائے گا، بہتر ہی فرمائے گا۔ بس اللہ سے محبت مل جائے اور ایک یقین مل جائے کہ اے اللہ آج نیت کرتا ہوں آج کے بعد کبھی حرام نہیں کماؤں گا۔ سارے بھائی نیت کرو انشاءاللہ، ہمت کرو، دیکھو اللہ غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آج کے بعد کبھی زندگی میں حرام نہیں کماؤں گا انشاءاللہ، اپنے بچوں کو اور خود بھی ہمیشہ حلال روزی کماؤں گا اور کھلاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، ٹینشن دور ہوگی، آپ پرسکون ہو جائیں گے، کیونکہ ایک ایک لقمہ حلال کا ہوگا۔ اور یہ قرآن کا پیغام میں نے آپ کو دیا ہے۔ ایک اور نیت کر لو کہ اب قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، اور یہی تو دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، دعوت اسلامی کی درس میں، مدرسۃ المدینہ میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تاجر تو بن گئے، ہو سکتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ بھی سیکھ لیا ہو، بہت ساری بزنس کی باتیں سیکھ لی ہوں، قرآن نہیں سیکھا تو کچھ نہیں سیکھا۔ دعوت اسلامی والوں سے ٹھٹے میں بھی رابطہ آپ کیجئے، جہاں جہاں مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں اس میں حصہ لیں، اور ماشاءاللہ جامع مسجد خضر حیات آپ کے ٹھٹے میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا، سبز گنبد والی، اور وہاں ماشاءاللہ ہر جمعرات اجتماع ہوتا۔ ابھی میرا خیال ہے میں نے 15-20 منٹ بات کی ہے، امید ہے کچھ دل پر لگی ہوگی، کچھ فرق پڑا ہوگا۔ جب 20 منٹ میں اتنا اثر ہو سکتا ہے، ہر جمعرات آئیں گے تو دل کی دنیا ہی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ تو آئیں گے ہر جمعرات اجتماع میں انشاءاللہ۔ اب ہر بار تو ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنے گھر پہ نہیں بلائیں گے نا دعوت کے نام پر، ہیں، مہمان بن کر نہ آیا کرو۔ ہو سکتا ہے کسی کو کہا گیا ہو کہ حضرت اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اجتماع میں آ جائیں۔ سچی بات بتاؤں،
میرا اور آپ کا قیمتی وقت ہے یہی جو اللہ اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہو رہا ہے. میں نے اور آپ نے قیمتی وقت سے وقت نہیں نکالا ہے, میں نے اور آپ نے یہاں آ کر اپنا وقت قیمتی بنایا ہے. یہ ہماری نصیب ہے کہ اللہ نے ایسے اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی. تو ہر جمعرات جامع مسجد خضر حیات میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ. یہ بعد نماز عشاء ہوتا ہے اجتماع, اس میں ضرور شرکت کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب اور تمام انتظامیہ, علامہ صاحب, سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارا انتظار بھی کیا اور ہمیں موقع دیا. بات بڑی مختصر کی ہے اسی لیے کہ ابھی باقی بات انشاءاللہ بڑے اجتماع میں کریں گے. اور جو اجتماع ہے اس کی ایڈریس بتائیں گے. یہ آج میرا جو موضوع ہے نا بیان کا, وہ موضوع آپ کے لیے, ہم سب کے لیے بڑا اہم ہے کہ ہم سب کا سب سے بڑا دشمن کون ہے. آج اس دشمن کے بارے میں بات ہوگی, اور دشمن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا تو مقابلہ کیسے کرو گے ہیں؟ جب مجھے پتہ ہی نہیں میرے دشمن کے کیا کیا, اس کے بعد اسلحہ کون سا ہے, اس کے بعد چالیں کون سی ہیں, اس کی پلاننگ کیا ہے. سب سے بڑا دشمن قرآن کہتا ہے وہ ہے ہمارا, اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. تو آج اس دشمن کے بارے میں جاننا ہے اور پھر انشاءاللہ اس سے بھرپور لڑائی لڑنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. پیارے اسلامی بھائیوں, ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے وہ اس کا ایمان ہے. اور ایمان اس کا بچانے کا جو ذریعہ ہے, بچنے کا وہ کوشش کامل ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ عز و جل موجودہ دور کی عظیم ہستی مرد قلندر شیخ طریقت اللہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہ العالیہ قادری سلسلے میں مرید بناتے ہیں. اور آج ہمارے پاس مرکزی مدرسہ کے شورا کے حکم حاجی عبدالحبیب عطاری بھائی آئے ہیں. امیر اہل سنت کی ان کو بیعت کرانے کی اجازت بھی ہے, تو ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ ان کو تعلیم قابل سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے مرید بنائیں. جو اسلامی بھائیوں میں نہیں کسی کے مرید ہیں وہ چاہے تو بیعت کی برکت حاصل کرتے ہوئے طالب بن جائیں, اپنے پیر و مرشد کے فیض کے ساتھ میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں, جس طرح میں کہتا جاؤں اس طرح دہراتے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت
طریقت امیر اہل سنت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے اور ان کے ذریعے سرکار بغداد بغداد حضور غوث پاک سورہ غصہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ صلاۃ والسلام اور اس کے بعد